إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل ألم ترى کیا تو نے دیکھا یا کیا تو نے غور کیا إلى الملأ طرف سرداروں کی من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد. پچھلی آیتوں میں آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا تھا کہ جہاد سے ڈرتے ہوئے وہ اپنی بستی سے نکل گئے جہاد کے خوف کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان سب کو کہ ان کی موت واقع ہو جائے. وہ سارے کے سارے مر گئے اور بعض لوگوں کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان سب کو زندہ کر دیا. یہ ایک طرح سے تنبیہ تھی اس بات کی کہ موت تو بہرحال تمہیں آنی ہی آنی ہے اور اگر جہاد کے خوف سے بھاگو گے تو اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے مالی انفاق کی رغبت بھی دلائی کہ کون ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض ادا کرے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کو ثواب دے. یہ دراصل تمہید تھی ایک واقعہ بیان کرنے کی اور واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جب پیدر پہ شکستیں ہونے لگیں ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ان کے بال بچوں کو غلام بنا لیا گیا تو پھر ان کے جو نوجوان اور جوشیلے لوگ تھے انہوں نے اس وقت کے نبی سے یہ درخواست کی کہ آپ تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں کوئی نوجوان بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کی سرپرستی میں ہم جہاد کریں اور غلبہ حاصل کریں. اس وقت کے نبی کا نام تفاسیر میں سموئیل لکھا ہے. انہوں نے ایک آدمی کو طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا. قوم نے پہلے پس و پیش کی اس کی بادشاہی تسلیم کرنے کے لیے
لیکن نبی نے بتایا کہ یہ اللہ کا منتخب کردہ ہے، اور اس کے لیے نشانی بھی بتلائی کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دور میں وہ تابوت سکینہ جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات رکھے ہیں، اس کے دور میں وہ تمہارے پاس واپس آ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کیا ہے، اور اس میں جو بات مسلمانوں کے لیے اس وقت بھی اور آج بھی قابل غور ہے، یا جس بات کی رغبت دلائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ ہمیشہ جذبہ ایمانی سے ہوتا ہے، تعداد کی وجہ سے نہیں، اور پھر اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید سے ہوتا ہے۔ اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ نصرت بھی فرماتے ہیں اور تائید بھی کرتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت دیا گیا کہ یہ جو واقعات ہیں، یہ واقعہ جالوت اور طالوت کا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بعثت مبارک سے 3000 سال بعد کا ہے۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو موجود نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت کے طور پہ اس واقعے کو پیش کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اس واقعے کا علم نہیں تھا، نہ اس وقت آپ وہاں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ آپ کو بتایا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ آپ کو بتایا ہے جو کہ تاریخ میں یہود و نصارہ خود بھی پڑھتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت بھی دی گئی، اور جہاد کے معاملے میں جو پسو پیش کرنے والے لوگ تھے ان کو بھی رغبت دلائی گئی جہاد کی، اور جہاد کے بعد دوسرے مسائل بھی بتائے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے واقعہ یہاں سے شروع کیا ہے کہ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کے رویے پہ غور کیا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے نبی سے یہ مطالبہ کیا؟ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے بارے میں تم نے غور کیا؟ من بعد موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 3000 سال کا عرصہ بنتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا۔ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے یہ بات کہی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا، مبعث لنا ملکن، مقرر کر دے واسطے ہمارے، ملکن ایک ملک۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک کا جو نظام ہے یہ بہت پرانا نظام ہے، یہ نیا نظام نہیں ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ نظام کوئی سا بھی ہو، اس نظام کو چلانے والے افراد جو ہیں اس کے نتائج کا انحصار ان پہ ہے۔ اگر چلانے والے ہاتھ جو ہیں وہ نیک ہیں، متقی ہیں، صالح ہیں، تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نظام ملوکیت کا ہے یا بادشاہت کا ہے یا جمہوریت کا ہے یا کون سا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اقتدار ہے، اختیار ہے، وہ خدا خوف لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، اللہ کے نیک اور اللہ کے صالح بندوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس کو امانت سمجھ کے استعمال کریں۔ ایک نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ مقرر کر دے ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کی سرپرستی میں ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یہ جو شکستیں ہمیں ہو چکی ہیں، اس زمانے میں ایک بڑی زور آور قوم تھی عمالقہ، اس نے پیدر پے شکستیں دی بنی اسرائیل کو۔ اب بنی اسرائیل اپنی ان شکستوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی ایسا طاقتور بادشاہ مقرر کر دے ہمارے لیے جس کی سرپرستی میں ہم جہاد کریں ان کے خلاف، اور ان سے ہم اپنی جو کھوئی ہوئی زمینیں ہیں، اپنے ملک ہے، اپنا وطن واپس لیں ان سے۔ کالا، نبی نے کہا ان سے، حل عصیتم ان کتب علیکم القتال ہو، عصا کہتے ہیں جہاں کسی بات کا امکان موجود، ممکن ہے یوں ہو جائے، عصا
قریب ہے بات یوں ہو جائے. نبی نے یہی بات کہی. اسیتم ماضی کا فعل ہے یہ اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. قالا نبی نے کہا اسیتم ممکن ہے ان کتب علیکم القتال اگر لکھا گیا کتبہ ماضی مجہول ہے اگر فرض کیا گیا اگر حکم دیا گیا علیکم القتال تمہیں قتال کا جہاد کا ان لا تقاتلوا ان لا تقاتلوا اللہ جو ہے یہ مجموعہ ہے ان اور لا کا جس کا معنی ہے یہ کہ نہ قتال کرو. ممکن ہے اللہ تمہیں جہاد کا حکم دے دے لیکن پھر تم لوگ جہاد سے انکار کر دو. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو گزر چکا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ فلاں بستی پہ جا کے چڑھائی کرو اور اس کو فتح کرو تو جواب میں کیا کہا تھا بنی اسرائیل نے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ وَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے ان سے. وہ تو بڑی سپر پاور ہے, بڑے اقتدار والے ہیں, بڑی قوت ہے ان کی, ان سے کون لڑ سکتا ہے؟ اور اگر لڑنا ہی ہے تو تو جا اور تیرا رب جائے. قاتلا اور دونوں جا کے جہاد کرو ان کے خلاف. انا ہاہنا قاعدون ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں, ہم سے جہاد واد نہیں ہوتا. یہ بڑی مشکل بات ہے جان دینا, لوگوں کو مارنا اور مرنا, یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ ہم سے نہیں ہوتا. تو جاؤ تیرا رب جا کے لڑے, جب فتح ہو جائے گا ملک تو پھر ہم آ جائیں گے. اب سموئیل علیہ السلام نے وہی بات اپنی قوم سے کہی کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ تم آج مطالبہ خود ہی کر رہے ہو کہ ہمیں جہاد کا حکم دیا جائے, ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب اللہ جہاد کا حکم دے جائے تو تم دل چرانے لگو جہاد سے, جہاد کرنے سے انکار کر دو. قالو جواب میں بنی اسرائیل نے کہا وما لنا اور کیا وجہ ہے اور کیا سبب ہے ان لا نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں. آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو خود جہاد کا مطالبہ کر رہے ہیں, جہاد کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے درخواست کر رہے ہیں, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم لوگ جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں. وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا. اخرجنا کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے, ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. اخرجنا نکالے گئے ہم, ماضی مجہول ہے, نکالے گئے ہم, من دیارنا اپنے گھروں سے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمارے وطن سے بے وطن کیا گیا ہے, ہمارا ملک ہم سے چھین لیا گیا. وَأَبْنَائِنَا اور ہمیں نکالا گیا اپنے بیٹوں سے. کیا مطلب نکالا گیا اپنے بیٹوں سے؟ اپنے گھروں سے نکالا گیا اور اپنے بیٹوں سے نکالا گیا, مطلب یہ کہ بیٹوں سے الگ کر دیا گیا. ہمارے بیٹے چھین لیے گئے, ہمارے بیٹوں کو غلام اور قیدی بنا لیا گیا, ہم سے ہمارے گھر بار چھین لیے گئے, ہمارے بیوی بچے ہم سے چھین لیے گئے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم جہاد نہیں کریں گے؟ اب نبی جو تھا اس نے تو گزشتہ تجربے کی بنا پہ یہ بات کہی تھی, مشاہدے کی بنا پہ یہ بات کہی تھی. جواب میں جو قوم نے جواب دیا وہ جواب تو واقعی معقول تھا عقلی اعتبار سے کہ ہمیں ملک ہم سے چھینا گیا, ہمارے بال بچوں کو قیدی بنا لیا گیا, اب ہمیں وہ چیزیں واپس لینی چاہیے, ہماری ملکیت تھی وہ, اس لیے ہم ضرور جہاد کریں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں فلما کتب علیہم القتال, فلما پس جب کتبہ لکھا گیا علیہم القتال ان کے اوپر قتال, تولوا الا قلیلا منہم, تولوا وہ پھر گئے, منہ موڑ گئے, الا مگر
قلیلا منہم تھوڑی تعداد ان میں سے راضی ہوئی جہاد پہ. بات وہی ہوئی جو نبی نے کہی تھی کہ تم لوگ انکار نہ کر دو, ممکن ہے تم منہ موڑ جاؤ. جواب میں ڈینگیں تو بڑی ماری انہوں نے, باتیں تو بڑی کی, لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب پھر ہم نے حکم دیا انہیں جہاد کا, جب جہاد فرض کر دیا ہم نے ان پہ کہ ٹھیک ہے جا کے تم اپنے ملک ان سے واپس لو, اپنے بال بچوں کو آزاد کراؤ جا کے, تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ منہ موڑ گئے جہاد سے. الا قلیلا منہم, لیکن تھوڑے لوگ جہاد پہ آمادہ ہوئے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا, بزدلی دکھائی, منہ موڑ لیا, انہیں فرمایا کہ یہ ظالم ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں. یہاں ایک اور مسئلہ بھی اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ جہاد جو ہے وہ بادشاہ کی سرپرستی میں ہوتا ہے, حکمران کی سرپرستی میں ہوتا ہے. خاص طور پہ یہ مطالبہ کرنا کہ ایک بادشاہ بنا دے ہمارے لیے, حکمران مقرر کر دے ہمارے لیے, جس کی سرپرستی میں ہم جہاد کریں. وقال لهم نبیہم, اور کہا واسطے ان کے نبی نے, ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, نبی نے ان سے یہ بات کہی بے شک اللہ تعالی قد بعث, اس نے بھیج دیا, اس نے کھڑا کر دیا, اس نے مقرر کر دیا, لکم واسطے تمہارے, طالوت کو, ملکن بادشاہ. اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. قالو, جواب میں بنی اسرائیل نے کہا, انا یکون لہ الملک علینا. قالو, بنی اسرائیل نے کہا, انا یکون لہ الملک علینا, اس کو ہمارے اوپر بادشاہی کا حق کیسے مل گیا. انا کیفا کا معنی ہے یہ, کیسے. یکون لہو, ہو گیا واسطے اس کے, ملک کو, بادشاہی جائز, اس کے لیے بادشاہی کیسے جائز ہو گئی علینا, ہمارے اوپر کرنی. اب بعد اس واقعے میں بہت سی مماثلت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ. مفسرین نے لکھا ہے بنی اسرائیل کی دو بڑی شاخیں تھیں, ایک تھی یہودا اور ایک لادا تھی. یہ دو قبیلے تھے بڑے. حکومت کے معاملات جو تھے وہ یہودا کے پاس تھے اور لادا کے پاس نبوت کے معاملات تھے. یہ طالوت جو تھے ان کا تعلق ان دونوں خاندانوں سے نہیں تھا, اس لیے انہوں نے طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا. یہ بات بالکل وہی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں ہیں, یہ بنو اسماعیل سے آئے ہیں, لہٰذا ان کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اپنا نبی. یہاں بھی ان کے انکار کی اصل وجہ یہ تھی کہ طالوت جو تھے وہ ان کے اپنے خاندانوں میں سے نہیں تھے, نہ تو یہودا سے تھے نہ لادا سے تھے, کسی تیسرے خاندان سے تھے بنی اسرائیل سے ہی. لیکن انہوں نے انکار اس وجہ سے کیا کہ یہ تو ان دونوں خاندانوں سے ہے نہیں, نبوت اور بادشاہ جو ہے وہ تو ہمارے ان دو قبیلوں میں ہے, ان دو قبیلوں سے باہر کا آدمی ہم بادشاہ کیوں بنا لیں. یہ بالکل وہی بات تھی جو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے طرز عمل اختیار کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو اسماعیل سے ہیں اور ہم بنو اسرائیل ہیں, لہٰذا ہم نے ان کی نبوت کیوں تسلیم کریں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ, دعویٰ یہ کیا کہ ہم تو ہم احق کو بہت زیادہ حق رکھتے ہیں بالملک بادشاہی کا, یعنی بادشاہی تو ہم نے آلریڈی دے دی ہوئی ہے لادا کو یا یہودا خاندان کو, اب اس خاندان سے باہر کے بندے کو ہم بادشاہ کیوں تسلیم کریں. جو ہمارے نبوت کے معاملات ہیں وہ لادا خاندان کے پاس ہیں, جو حکومت کے معاملات ہیں وہ یہودا کے پاس ہیں,
ان دونوں خاندانوں سے باہر تم ایک آدمی کو بادشاہ بنا رہے ہو ہمارا، ہم اس کو کیسے تسلیم کریں؟ بالکل وہی بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریشی سردار کہتے تھے، لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن جو نازل کیا گیا یہ مکے اور طائف کے کسی بڑے سردار پہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، یہ ایک یتیم بچے پہ ہی کیوں نازل ہوا ہے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک غریب اور مسکین جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، راٹ اور سرداری نہیں ہے، اسے سرداری یہ کیوں دی گئی ہے؟ اس پہ قرآن نازل کیوں کیا گیا ہے؟ یہ بالکل وہی اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں تو یہ جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، تمہارے مقابلے میں اللہ کو خوب پتہ ہے، اللہ اچھی طرح جانتا ہے رسالت کا حقدار کون ہے، رسالت کے لائق کون ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نبی سے یہ بات کہی کہ طالوت جو ہے وہ تو اس اہل نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنا بادشاہ بنا لیں، اور اس کی بجائے ہمیں زیادہ حق پہنچتا ہے کہ خود ہمارے اپنے خاندان کا آدمی بادشاہ بنے۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اور جو اعتراض کیا وہ بالکل وہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا گیا۔ یہ تو غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، بے بس آدمی ہے، کوئی سرداری نہیں ہے اس کے پاس۔ کہا گیا کہ ولم یؤت سعۃ من المال، کہ یہ جو طالوت ہے نہیں دیا گیا سعتن وسعت، کشادگی، من المال، غریب آدمی ہے، بے بس آدمی ہے، اس کے پاس کسی خاندان کی سرداری بھی نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے غریب سا، اس کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کوٹھیاں ہیں، نہ جاگیریں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اسے بادشاہ کیوں بنا دیا گیا؟ اس کے بجائے تو ہمارے اپنے خاندان کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جن کے پاس جاگیریں ہیں، مال ہے، دولت ہے، انہیں بادشاہ بننا چاہیے۔ قال، نبی نے جواب میں یہ بات کہی، ان اللہ اصطفاہ علیکم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ، کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، اصطفیٰ کا معنی چن لینا، محمد مصطفیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چنے گئے، منتخب کیے گئے، اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا، علیکم، تمہارے مقابلے میں، یہ تمہارے مقابلے میں جن خاندانوں کو تم نے سرداریاں دی ہوئی ہیں ان کی بجائے اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے خاندان سے طالوت کو چن لیا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سموئیل نبی کو یہ بتا دیا کہ یہ طالوت جو ہے یہ اس اہل ہے کہ اس کو بادشاہ بنایا جائے، لہذا اس کو نامزد کر دیا جائے کہ یہ بادشاہ ہے۔ آگے نبی نے یہ بات کہی کہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے، وزادہ، اور زیادہ دیا اس کو، زیادہ کیا اس کو، اضافہ دیا اس کو، بسطتاً فی العلم والجسم، تمہارے مقابلے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کشادگی عطا فرمائی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ علم اور جسم مطلب یہ ہے کہ بادشاہت کے لیے علم ہونا چاہیے، اور پھر آہنی اعصاب کا مالک ہونا چاہیے، طاقت اور قوت ہونی چاہیے، دلیر اور جرت مند آدمی ہونا چاہیے، بزدل آدمی نہیں ہونا چاہیے، کمزور آدمی بادشاہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نشانیاں بتائی ہیں کہ ایک بادشاہ جو ہے اس کے لیے کون سی صفات ہونا چاہیے، جرت ہونی چاہیے، دلیر ہونا چاہیے، ایمان قوی ہونا چاہیے اس کا، اور پھر اس کو کتاب و سنت کا علم ہونا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤتی، عطا کرتا ہے، ملکہ، اپنی بادشاہت، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کس کو دینی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں،
اور طالوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو مملک دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، بادشاہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، بھلائی ساری ہر طرح کی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں بھی اللہ نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ جو ہم نے طالوت کو بادشاہی دی ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے اہل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جسم کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے کتاب و سنت کا علم بھی ہے اس کے پاس، اور اللہ نے اس کے علم میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے، اور جسمانی طاقت بھی ہے، ایمانی قوت اور جذبہ بھی ہے، جرت مند اور دلیر آدمی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جرت میں، اس کی دلیری میں، اس کی قوت ایمانی میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور نبی نے ان سے یعنی بنی اسرائیل سے یہ بات کہی، ان آیت ملک ہی، کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، یعنی یہ تو نبی کو پتا ہے نا کہ میرے پاس وحی آئی اور اللہ نے اس کو نامزد کیا ہے۔ اب عام آدمی جو ہیں ان کو تو نشانی بتائی جا سکتی ہے، اچھا بھی اگر تم یہ بات تمہارا دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے نامزد کرنے کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے عہد میں، اس کے دور میں وہ جو تمہارا چھینا ہوا صندوق ہے وہ واپس آ جائے گا۔ اور اس کا معاملہ بھی یہ تھا کہ عمالقہ جو ہے انہوں نے جب حملہ کیا بنی اسرائیل پہ تو وہ صندوق جس میں تبرکات تھے موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے، اور کہا جاتا ہے کہ اس صندوق میں وہ تختیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ دیں، پھر ایک نسخہ تورات کا موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوایا تھا، وہ نسخہ بھی اس صندوق میں موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اس میں موجود تھا، اور بعض ملبوسات بھی موسیٰ علیہ السلام کے، ہارون علیہ السلام کے اس صندوق میں موجود تھے۔ اور اس صندوق کو بنی اسرائیل اپنی خوشبختی اور خیر و برکت کا باعث سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جب تک وہ صندوق ہمارے پاس رہتا ہے، ہمارے لشکر میں موجود ہوتا ہے، جب تک ہمیں فتح ہوتی ہے۔ جب قوموں میں کمزوریاں آ جاتی ہیں تو پھر اسی طرح کے عقائد بن جاتے ہیں کہ فلاں چیز کے ساتھ برکت وابستہ ہے ہماری، فلاں چیز کے ساتھ ہماری فتح وابستہ ہے۔ وہ طاقت اور قوت اور زور بازو والی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی، اب ان کا انحصار ہو گیا اس بات پہ کہ یہ جو صندوق ہے یہ باعث برکت ہے، یہ اس کی وجہ سے ہماری فتح ہوگی۔ اب ہوا یہ کہ ان کی بزدلی کی وجہ سے، ان کی کمزوری کی وجہ سے وہی صندوق جسے وہ باعث خیر و برکت سمجھتے تھے اور اپنی فتح کا نشان سمجھتے تھے، وہی صندوق جو ہے وہ دشمن چھین کے لے گیا، ان سے حملہ کیا، بنی اسرائیل کو شکست ہوئی اور وہ صندوق عمالقہ کے لوگ چھین کے لے گئے۔ اب اگر برکت جو ہے وہ بزرگوں کی چیزوں سے ہی وابستہ ہو تو وہ چیزیں اس طرح چھینی نہ جائیں، وہ تو پھر برکت پوری ہونی چاہیے تھی اس سے، بجائے اس کہ وہ برکت ساری کی ساری دشمن چھین کے لے جائے، کافر چھین کے لے جائیں۔ نبی نے ان سے وعدہ یہ کیا کہ وہ جو تمہارا صندوق چھینا گیا ہے جس میں تبرکات تھے آل موسیٰ اور آل ہارون کے، وہ اپنے آپ طالوت کے پاس پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ چھین کے لے گئے تھے عمالقہ جس نے شکست دی تھی بنی اسرائیل کو اور وہ صندوق چھین کے لے گئے تھے، جس جگہ پہ وہ صندوق تھا، جس ملک میں، اس میں بیماری پھوٹ پڑی، طاعون کی وبا پھیل گئی، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ تم نے یہ جو صندوق چھینا ہے بنی اسرائیل سے، یہ عذاب تمہارے اوپر آیا ہے اس صندوق کی وجہ سے۔ اب انہوں نے وہ صندوق ایک بیل گاڑی پہ رکھا اور اس کو بنی اسرائیل کے علاقے کی طرف ہانک دیا بغیر کسی آدمی کے،
اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کے حوالے کر دیا اس صندوق کو یا بیل گاڑی کو جو ہانک کے لے آئے اور طالوت کے گھر کے پاس لا کے انہوں نے چھوڑ دیا، اور نبی کا وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ وہ صندوق جو ہے وہ تمہیں طالوت کے عہد میں واپس مل جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے علامت اور نشانی بتائی کہ یہ واقعی طالوت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نبی نے ان سے یہ بات کہی، ان آیت ملک ہی، کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، یاتیکم آئے گا تمہارے پاس، التابوت وہ تابوت یا صندوق، فیہ سکینتن جس میں سکینت کا سامان ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے خیر و برکت کا والی چیزیں ہیں، جس میں تورات اور تورات کی تختیاں اور عصا وغیرہ پڑا ہے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور بچی کھچی چیزیں جن میں موسیٰ علیہ السلام کے ملبوسات وغیرہ ہو سکتے ہیں، مما ترک ان چیزوں سے جو چھوڑی آل موسیٰ آل موسیٰ نے، و آل ہارون اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکۃ تحملہ اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، الملائکۃ فرشتے۔ یعنی جب اس قوم نے اس صندوق کو بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا تو پھر اس کے بعد فرشتے جو ہیں وہ اس کو طالوت علیہ السلام کے گھر تک لے کے آئے، لیکن بادشاہ ان کی طالوت کی بادشاہت کا ذکر تو قرآن میں ہے، ان کی نبوت کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں ہے کہ وہ واقعی نبی بھی بنائے گئے یا نہیں، لیکن اللہ کے حکم سے بادشاہت ان کے لیے نامزد کی گئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، ان فی ذالک بے شک اس واقعے میں، لآیۃ ایک نشانی ہے، لکم واسطے تمہارے، ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی مومن ہو۔ کون سے واقعے میں؟ جی اللہ فرماتے ہیں اس واقعے میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ کون سے واقعے میں نشانی ہے؟ دیکھیں نا، ایک واقعہ جو معجزے کی نشانی، اللہ تعالیٰ اس واقعے کو کہتے ہیں جس میں انسان کے لیے تعجب و حیرانگی کی بات ہے۔ ہاں، تابوت سکینہ کا جو آنا ہے طالوت کے پاس، اس واقعے میں نشانی ہے۔ اب ان سے وعدہ یہ کیا گیا، انہوں نے انکار کر دیا طالوت کو بادشاہ ماننے سے۔ طالوت کی بادشاہی کا ثبوت کیا دیا نبی نے؟ ثبوت یہ دیا کہ وہ تابوت سکینہ جو تم سے چھین لیا گیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لڑ کے واپس لیتے، اسے فتح حاصل کر کے واپس آتا، لیکن بغیر لڑے، بغیر فتح کے، اللہ کی حکمت سے وہ واپس آ گیا طالوت کے پاس، اور نبی نے اس کو بطور ثبوت کے بتایا کہ اس طالوت کی بادشاہی کا ثبوت یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نامزد کیا گیا ہے کہ وہ تابوت سکینہ بغیر لڑے اپنے آپ اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا جو واقعی قابل تعجب ہے اور ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایسے ہی واقعات کو اللہ تعالیٰ نشانی کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو واقعہ ہے، اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو، واقعی مومن ہو، تو اب خوش دلی سے، ہول ہارٹیڈلی اس طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لو کہ واقعی ہم اس کو طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اور اسے اللہ کی طرف سے نامزد کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ایک انہونا واقعہ تھا جو ہو گیا اس کی عہد میں۔ اور اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو تمہارے لیے نشانی ہے، بنی اسرائیل مخاطب ہے اس کے، کہ اے بنی اسرائیل تمہارے لیے ایک نشانی ہے اس میں، اب تمہیں ایمان لے آنا چاہیے اور اب تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ طالوت کو واقعی اللہ نے ہی بادشاہ بنایا ہے، اور تمہیں اس کو اب دل سے
تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب یہ تو واقعہ ہوا طالوت کو بادشاہ بنانے کا، اب آگے واقعہ ہے جہاد کا، طالوت کا جالوت کے ساتھ، جو انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، بادشاہ مقرر کر دے ہمارے لیے۔ اب بادشاہ کا تقرر تو ہو گیا، اب باقی معاملہ جو ہے وہ جہاد کا رہ گیا، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فلما فصل طالوت بالجنود، فلما فصل، فصل کا معنی وصل کا معنی ملنا، آ جانا، فلائٹ جب پہنچتی ہے تو وصل کہتے ہیں اسے، اور فصل کا معنی الگ ہونا، روانہ ہو جانا، چل پڑنا۔ فلما فصل طالوت، اور جب روانہ ہوا طالوت بالجنود، اپنے لشکروں کے ساتھ، بات طے ہو گئی کہ طالوت ہمارا بادشاہ ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ جہاد کا ہے، جہاد کے لیے تیاری ہو گئی طالوت کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے 70,000 کا لشکر تیار ہوا جہاد کے لیے، 70,000 کا لشکر جہاد کے لیے تیار ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ لشکر روانہ ہوا طالوت کی سرپرستی میں، قالا، تو طالوت نے ان سے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، مبتلی، مبتلا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، مبتلا کا معنی آزمایا گیا، مفعول ہے یہ، مبتلا آزمایا گیا، مبتلی اسم فاعل ہے، آزمائش کرنے والا، مبتلی کا معنی، مبتلا کا معنی آزمایا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا، مبتلا مفعول ہے، اور مبتلی اسم فاعل ہے، مبتلی کا معنی آزمانے والا۔ پیغمبر نے کہا ان اللہ مبتلی، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے، تم کو کیسے آزمانے والا ہے؟ بنہرن، ایک دریا پہ۔ اب آزمائش کا طریقہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی مقرر کر سکتے ہیں، اس میں دیکھنا تو صرف یہ ہے ایمان میں کچا کون ہے، ایمان میں پکا کون ہے، اس لیے کہ جہاد ایمان کے بغیر تو ہوتا نہیں۔ باتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن عمل جو ہے وہ بغیر ایمان، پکے ایمان کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے کوئی سی چیز بھی اللہ مقرر کر سکتے ہیں۔ اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی پینے کا امتحان لیا۔ نبی نے کہا کہ یہ دریا آ رہا ہے آگے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دریا اردن تھا، کوئی بھی نہر تھی، کوئی بھی دریا تھا، دریا آ رہا ہے، اس دریا پہ اللہ تمہیں آزمانے والا ہے۔ فمن شرب منہ، آزمائش یہ تھی اس دریا سے پانی نہیں پینا، موسم شدید گرم، سختی اور پیاس لگی ہوئی شدید، اور حکم یہ کہ اس دریا سے پانی نہیں پینا۔ فمن شربا، جس نے پیا، من ہو، اس سے، فلیس منی، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ جہاد پہ نہیں جا سکے گا۔ ٹھوک بجا کے اللہ بھی لیتا ہے نا بندے، اللہ نے تو فرمایا کہ میں چنتا ہوں جہاد کے لیے، شہادت کے لیے، جہاد کے لیے، غزوے کے لیے میں چنتا ہوں بندوں کو، اور اللہ ٹھوک بجا کے چنتے ہیں کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ اس لیے شدید گرمی کی حالت میں، شدید پیاس کی حالت میں حکم یہ دیا کہ پانی تو ڈھیروں تمہارے سامنے پڑا ہوگا، نہر بہہ رہی ہوگی، لیکن حکم یہ دیا کہ پانی نہیں پینا اس سے۔ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کا ایمان قوی ہے، کس کا ایمان کمزور ہے۔ فلیس منی، جس نے پانی پی لیا اس نہر سے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ لشکر سے باہر ہے، وہ جہاد سے پہ نہیں جا سکے گا، اس کا نام جہاد سے کاٹ دیا جائے گا۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، ومن لم یطعم، اور جس نے چکھا بھی نہیں اس کو، پانی کو،
ومن لم یطم، طعام کا معنی ذائقہ چکھنا، جس نے پانی کا ذائقہ تک نہ چکھا، پانی کو ہاتھ بھی نہ لگایا، فإنہ منی، وہ میرے ساتھ جہاد پہ جائے گا۔ بڑی سخت شرط تھی یہ، پیاس شدید، گرمی شدید، اور پانی بے شمار سامنے بے بہا، اور حکم یہ کہ اس پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس پانی سے جو نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ جہاد پہ جائے گا، اور جو پانی پی لے گا وہ جہاد پہ نہیں جا سکے گا۔ آگے تھوڑا سا استثناء فرما دیا، انسان کی کمزوریوں، بشری کمزوریوں کا اللہ نے بڑا حساب رکھا ہے، اور ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے بشری کمزوریوں کی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بشری کمزوری کی رعایت کر دی، رخصت دے دی تھوڑی سی۔ وہ تھوڑی سی رخصت یہ تھی، اللہ مگر مرے طرفا غرفتن بیدہی، غرفہ ایک تو ہے نا یہ بالا خانے اور کمرے جو ہوتے ہیں مکان کے، اور دوسرا غرفہ کا معنی ہے چلو، پانی کا چلو۔ فرمایا کہ اللہ مگر مرے طرفا غرفتن، جس نے پانی کا ایک چلو لے لیا، بیدہی، اپنے ہاتھ سے چلو لے لیا، پانی ہونٹوں کو ذرا تازہ کر لیا، ایک آدھ گھونٹ لے لیا، یا اپنے ہونٹوں کو پہ پانی پھیر لیا، تازہ کر لیا، تر و تازہ ہو گئے، بس اتنی رخصت ہے، اس سے زیادہ کی رخصت نہیں ہے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، فشربوا منہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اکثریت نے پانی پی لیا اس دریا سے، الا مگر قلیلا منہم، بہت تھوڑے رہ گئے ان سے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ جو باقی بچے تھے ان کے تعداد تقریباً اتنی تھی جتنی جنگ بدر والوں کی تھی، 313، 70,000 میں سے 313 باقی رہ گئے۔ کتنے پرسنٹ بنتے ہیں؟ 1000 میں سے 4 آدمی، 100 میں سے اشاریہ 4، پورا آدھا آدمی بھی نہیں بنتا 100 میں سے، 0.5% بنتا ہے۔ 0.5% لوگ تھے جو اس آزمائش میں پورے اترے، اور باقی سارے 95.5% جو ہیں وہ سارے کے سارے نافرمان، سارے کے سارے امتحان میں فیل ہو گئے۔ اب یہ تو وہی بات ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آدم اپنی اولاد میں سے جنتی الگ کر دو، جہنمی الگ کر دو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ جنتی کتنے الگ کروں اور جہنمی کتنے الگ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی 100 کے حساب سے نہیں فرمایا کہ اتنے پرسنٹ، بلکہ فرمایا کہ 1000 میں سے ایک آدمی جنتی نکال لو، 999 آدمی جہنم کے لیے الگ کر لو، 999 آدمی جہنمی اور ایک آدمی جنتی 1000 میں سے۔ بات تو یہاں بھی وہی ہوئی، 1000 میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا، 1000 میں سے 4 اور 100 میں ایک بھی پورا نہیں ہوا۔ 70,000 میں سے 313 آدمی جو ہیں وہ امتحان میں، آزمائش میں کامیاب ہوئے، اور باقی سارے کے سارے فیل ہو گئے۔ اللہ نے بھی یہی بات بار بار قرآن بھی میں فرمائی ہے، قلیل من عبادی الشکور، اللہ کے فرما بردار بندے بڑے ہی تھوڑے ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں اپنا امتحان لینے کے لیے بھی ہیں۔ آج کتنی چیزیں مارکیٹ میں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کرنے کے بعد بڑی اشاعت ہوئی ان چیزوں کی کہ فلاں کوڈ کے نمبر کی چیز جو ہے اس میں یا سور کی چربی ہے یا ہڈی ہے یا کوئی اس میں حرام چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو استعمال نہ کریں۔ اور کوڈ نمبر ہر چیز کے لکھے ہوتے ہیں، دودھ کے اوپر بھی اور مشروبات کے اوپر بھی اور دوسری چیزیں جتنی ہیں ان کے اوپر بھی، ساری چیزوں پہ وہ کوڈ نمبر لکھے ہوتے ہیں۔ اور وہ کوڈ نمبر بے شمار چیزوں میں، حرام چیزوں کے کوڈ نمبر موجود ہیں مارکیٹ میں، معلوم ہے نا آپ کو؟ کوڈ نمبر جو ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں ہر چیز کے، جتنی بھی چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔
اور تحقیق کر کے جو غیرت مند اور ایماندار مسلمان ہیں انہوں نے ریسرچ کر کے بتا دیا ہے کہ فلاں فلاں کوڈ جو ہے وہ حرام چیز کا کوڈ ہے. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو احتیاط کرتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا اور یہ کھانا ہے. الا قلیل منہم والی بات ہے کہ ہزاروں نہیں، ہزاروں کے حساب سے سارے کے سارے الا من شاء اللہ، سوائے چند ایک آدمیوں کے کوئی آدمی ایسا ہوگا جو دیکھتا ہوگا کہ فلاں کوڈ ہے اس میں تو یہ میں چیز نہ کھاؤں. اور کتنے مشروبات ہیں جن کے بارے میں کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اخبارات میں ایسا ذائقے کی چس پڑی ہوئی ہے، ایسی لذت پڑی ہوئی ہے جی بچے نہیں چھوڑتے. بچے یہ چیز مانگتے ہیں. بچے کہیں جہنم میں جاؤ تو چلے جاؤ گے، بیوی کہے جہنم میں جاؤ تو جہنم میں چلے جاؤ گے. اس بیوی بچے کو تو تم نے جہنم سے چھڑانا ہے، تم تو ان کے پیچھے خود جا رہے ہو. بیوی بچوں کو تو خود بچانے کا حکم ہے کہ تم بچاؤ انہیں، تم انہیں بتاؤ کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے. یہ ٹیسٹ ہے زندگی میں، اور یہ ٹیسٹ پہ ہم پچھتائیں گے قیامت کے دن کہ افسوس ہم نے اس ٹیسٹ میں اتنے معمولی ٹیسٹ تھے جس میں ہم فیل ہو گئے. یہ نماز جو 4 سجدے ہم دیتے ہیں، 4 یا 5 رکعتیں پڑھتے ہیں، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی تو ایک ٹیسٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو جانچتے ہیں اس نماز سے بھی. اللہ کیا سنورتا ہے اس میں؟ اللہ نے تو یہ ٹیسٹ دے دیا ہمیں. اچھا بھی میں اپنے ایمان والے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا امتحان لینے کے لیے میں نے 5 نمازیں بنا دی ہیں کہ کون آتا ہے 5 مرتبہ باقاعدگی سے آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس ٹیسٹ میں پاس ہونے والے ہیں؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. رمضان کیا ہے؟ یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. یہ سارے اسی طرح کے ٹیسٹ ہیں جس طرح کا امتحان اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے لیا. اور اللہ نے فرمایا کہ قلیل منہم، بہت تھوڑے تھے جو اس امتحان میں پاس ہوئے، ان میں سے اکثریت جو ہے فیل ہو گئی. اور باقی ان امتحانوں کا بھی حال یہی ہے کہ بہت قلیل تعداد ہے جو ان امتحانوں میں کامیاب ہونے والی ہے، اکثریت ان میں فیل ہونے والی ہے. اور خاص طور پہ کھانے پینے کے معاملے میں تو اب جو یورپ وغیرہ کا معاملہ جو ہے وہ تو معاملہ ہی کفار کے ملک کا ہے. امریکہ ہے، چائنا ہے، جاپان ہے، جہاں بھی لوگ جاتے ہیں واللہ عالم ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. حلال کی چیزیں ہوتی ہیں اور کتنے لوگ حلال کی دکانیں یا حلال کی چیزیں مہیا تو ہوتی ہیں جیسے ہم سنتے ہیں یا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مانتے ہیں حلال کی چیزیں مہیا کرتے ہوں گے، لیکن کتنے ہیں جو ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے. جانتے بوجھتے بھی ساری چیزیں. کل میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، ایک مسلمان آدمی اور ایک اس کی بیوی، نئی نئی شادی ہوئی، انہوں نے یورپ کے سیر کا پروگرام بنایا. ڈنمارک کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ڈنمارک میں ایک ہوٹل میں ہم نے جا کھانا وانا کھایا. اس ہوٹل کے پیچھے ایک بہت بڑا کمرہ تھا اور اس کمرے کے اوپر، اس ہال کے اوپر یہ لکھا تھا اندر آئیں اپنی پریشانیاں دور کریں. وہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے بھی تجسس ہوا کہ میں جا کے دیکھوں صحیح کہ کیا میجک ہے اندر یا کیا جادو ہے کہ اندر آئیں اور پریشانیاں دور کریں، کیا ہے اس کے اندر. وہ کہنے لگے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں وہاں جب کمرے کے پاس پہنچا تو باہر آدمی ٹکٹ وکٹ دے رہا تھا، فیس لے رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ فیس کس بات کی لے رہے ہو یا کیا ہے اندر؟ کہنے لگا کہ یہ اتنی ڈالر اس کی فیس ہے اور جس آدمی نے اندر جانا ہے اس نے لباس اپنا باہر اتار کے جانا ہے، عورتوں میں بھی اور مردوں میں. عورتیں اور مرد اپنا لباس باہر اتار کے جاتے ہیں. لباس کے ساتھ کوئی آدمی اس حال میں انٹر نہیں ہو سکتا. ڈالر الگ دینے ہیں اور بے حیائی اور بدماشی کا اڈا ہے اور قانونی درجہ. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیا کرے، اتنے فتنے آ گئے ہیں، اتنے فتنے آ گئے ہیں. یعنی اب تو کھلم کھلا. ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، امریکی سفارت خانے میں ہم جنس پرستوں کا باقاعدہ اجتماع ہوا پاکستان کے ایمبیسی میں، اور اس میں پاکستان کے جنس پرست بدماش، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پہ، ایسے مسلمان ہیں یہ. کیا انہوں نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ سب سے
بہت ہی زیادہ عبرتناک سزا اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو دی جو ہم جنس پرستی کرنے والی تھی. اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. اگر کوئی جانور سے کرتا ہے ایسا عمل تو اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کر کے ضائع کر دیا جائے, اس کا گوشت تک استعمال نہ کیا جائے. یہ ہے تہذیب, یہ ہے وہ بدماشی اور غلیظ اور گندی تہذیب جس کے لیے بار بار کہ ہم جاتے ہیں کافروں کے پیچھے. ہمیں اتنی عقل نہیں ہے کہ کافر جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ہر معاملے, اور اللہ کے رسول نے بھی یہی بتایا کہ تم ان لوگوں کے پیچھے ہاتھ ہاتھ, انگلی انگلی, اور جس سوراخ میں یہ انگلی دیں گے اسی سوراخ میں تم انگلی دو گے, حتیٰ کہ ماں سے زنا کریں گے تم بھی ماں سے زنا کرو گے. اب اس کے بعد اور بات کیا رہ گئی کہ کافروں کے لیے تو ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ جو ان کے ملکوں میں تو یہ قانونی طور پہ جائز ہے ہم جنس پرستی, لیکن پاکستان کے لوگوں کو تو شرم آنی چاہیے وہاں جاتے ہوئے. لیکن بڑے فخر سے جا کے انہوں نے وہاں تصویریں اتروائی. کوئی شرم نہیں, کوئی لحاظ نہیں, نہ ایمان ہے, نہ دین ہے, نہ اللہ کے رسول کی کوئی حیا ہے, نہ اللہ کی شرم ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ سارے ٹیسٹ ہیں ہمارے لیے, اور وہی بات اللہ نے فرمائی. اور بات وہی ہے کہ اس دنیا میں تو واقعی ایسے ہے کہ کثیر تعداد جو ہے وہ فاسقوں کی, فاجروں کی, بے حیاؤں کی, بے شرموں کی, لچے اور لفنگے اور گنڈے لوگوں کی ہے, اور جو حلال کی تمیز کرنے والے ہیں, حلال کھانے والے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی شرم و حیا کرنے والے ہیں, اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں, وہ واقعی بڑے قلیل ہیں, اور اب تو بہت ہی قلیل ہوتے جا رہے ہیں. ان فتنوں کی مزاحمت جو ہے وہ اہل ایمان پہ واجب ہے کہ اپنے گھروں میں مزاحمت کریں ان فتنوں کے لیے, اپنے گھروں میں داخل ہونے سے روکیں ان فتنوں کو. کوئی ایسی چیز اپنے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں, اپنے بچوں کے پاس نہ جانے دیں جو ان بچوں کو ان فتنوں میں مبتلا کرنے والی, ورنہ ہلاکت ہے خود ہمارے لیے بھی اور بال بچوں کے لیے بھی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہر پہ ان کی آزمائش کی. آزمائش یہ تھی کہ جو پانی پی لے گا وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے گا, اور جو پانی نہیں پیے گا وہ جہاد میں شریک ہوگا. ہاں البتہ ایک آپ چلو کوئی لینا چاہے تو اس کی اجازت ہے, اس کی رخصت ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فلما جاوزہ, پھر جب انہوں نے اس دریا کو عبور کیا. کس نے؟ ہوا والذین آمنوا معہ, ہوا اس نے, کس نے؟ طالوت نے. والذین آمنوا معہ, اور اس کے ساتھ ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے. اب ایمان لانے والے اور بے ایمان الگ الگ ہو گیا, کھرا کھوٹا الگ الگ ہو گیا. بے ایمانوں کو کہہ دیا گیا کہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے. لہذا فرمایا کہ اب جو ایمان لانے والے تھے, جنہوں نے پانی کو ہاتھ تک نہ لگایا یا ایک چلو پہ اکتفا کر لیا, انہوں نے جب اس دریا کو عبور کیا, قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ, ان میں سے بھی کچھ لوگ گھبرا گئے, ان میں سے بھی گھبرا گئے کچھ لوگ. قالوا, انہوں نے کہا, لا طاقت لنا, آج تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, اليوم آج, بجالوت وجنودہ, جالوت اور اس کے لشکر سے ٹکر لینے کی. بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی قوت ہے, سپر پاور ہے, اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, یہ تو بڑا مشکل کام ہے. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, اب انہی میں سے جو ایمان لانے والے تھے, جنہوں نے اس دریا کو عبور کیا طالوت کے ساتھ, انہی میں سے کچھ لوگ یظنون, جو ظن رکھتے تھے. یہاں ظن کا لفظ جو ہے یقین کے معنوں میں, بعض جگہ پہ ظن کا معنی گمان ہے, اور بعض جگہ پہ ظن کا معنی یقین کے معنوں میں ہے, اور اس کا فیصلہ جو عبارت ہے اس کے سیاق و سباق سے ہو جاتا ہے کہ یہاں ظن کا معنی کیا ہو. یہاں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ بڑی پکی تھی, انہوں نے اللہ کا نام لیتے ہوئے یہ بات کہی, اس لیے یہاں پہ یظنون کا معنی یقین ہے
کہ وہ لوگ ان میں سے جن کو یقین تھا انہم ملاق اللہ، انہم بے شک وہ ملاق اللہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ کے حضور پہنچنے والے ہیں، اللہ کو جواب دینے والے ہیں، آخرت آنے والی ہے، جنت اور جہنم ہے، انہوں نے یہ بات کہی۔ کیا بات کہی؟ کم من فئۃ قلیلۃ، کم کتنے ہی، من فئۃ، فئہ کا معنی جماعت، گروہ، کتنی ہی جماعتیں، قلیلۃ جو قلیل تھیں، تعداد میں کم تھیں، غلبت غالب ہو گئیں۔ غلبت کون سا فعل ہے؟ ماضی کا فعل ہے اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ غلبت غالب آ گئیں، فئۃ کثیرہ، کثیر تعداد پہ، تھوڑی تعداد تھی اور تھوڑی تعداد اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے بڑی جماعت پہ غالب آ گئی۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا؟ اور یہ بات ان لوگوں نے کہی جن کا ایمان بڑا پکا تھا، جن کا ایمان بڑا مضبوط تھا، جنہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ لوگوں ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ پہ توکل کرو۔ اور تاریخ میں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ ایمان والے لوگ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن وہ اپنے سے بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئے جہاد میں۔ اس لیے اللہ پہ توکل کرو اور جالوت اور اس کے لشکر سے مت ڈرو اور ان پہ چڑھائی کرو، ان سے ٹکرا جاؤ۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بار بار مسلمانوں کو اسی بات کی ترغیب دلائی ہے اور اس بات سے آگاہ کیا ہے، اس بات کی تنبیہ کی ہے۔ جنگ بدر کے بارے میں فرمایا کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ جو تمہیں نصرت ملی، جو تمہیں غلبہ حاصل ہوا، وہ غلبہ کس کی وجہ سے حاصل ہوا؟ اللہ کی طرف سے حاصل ہوا۔ اپنی بازو کی قوت یا اپنی اسلحے کی قوت جو تھی وہ تو اتنی ہی تھی کہ بدر کے لیے نکلتے ہوئے بھی کچھ لوگ گھبرا رہے تھے، خود قرآن نے کہا کہ گھبرا رہے تھے، اس لیے کہ یہ پتا تھا کہ ایک لشکر تو وہ ہے جو سامان والا، وہ تو آگے نکل گیا، اب دوسرا لشکر جو مکے سے آ رہا ہے وہ تو اسلحے سے لیس ہے، ہر طرح کا اسلحہ موجود ہے ان کے پاس، وہ تو پوری تیاری کر کے آ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے مدد مانگی اللہ سے کہ یا اللہ جس مدد کا تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ، میں اس مدد کی اب درخواست کرتا ہوں، اور یا اللہ اگر تیری مشیت اسی طرح ہے کہ کافر غالب آ جائیں تو پھر یہ بات ہے قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اگر آج کافر غالب آ گیا تو قیامت تک یا اللہ پھر تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا۔ جس نصرت کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ نصرت آپ بھیج دے ہمارے لیے۔ یہ دعا کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر اللہ کی نصرت آ گئی ہے اور یہ جبرائیل کھڑے ہیں اور اونٹ پہ سوار ہیں اور گرد آلود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت بھیج دی ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی ایک مٹھی اٹھائی اور اس کو کافروں کی طرف پھینکا، اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ یہ نصرت تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، مٹھی تو تمہاری تھی، وہ ریت تو تم نے اپنی مٹھی میں لی، لیکن اس ریت کو کافروں کی آنکھوں میں پہنچانے والا کون تھا؟ وہ تو اللہ کی ذات تھی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ان کو جو قتل کیا تم نے، ان کی جانیں لیں، وہ بھی تم نے نہیں قتل کیا ان کو بلکہ اللہ نے قتل کیا ان کو۔ اور یہاں بھی وہی بات فرمائی ان لوگوں نے کہ کتنی ہی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ قلیل تعداد کی لوگ جو ایمان میں بڑے پکے تھے، اللہ پہ توکل کرنے والے تھے، اسلحہ بھی کم تھا ان کا، تعداد بھی کم تھی ان سے، ان کی کمزور تھے ان سے ویسے بھی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے غلبہ نصیب کیا ان کو، اللہ نے غالب کیا ان کو، اللہ نے نصرت کی ان کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب انہوں نے جو اللہ پہ یقین رکھنے والے تھے، یہ انسان کی طبیعت اور مزاج ایسا ہی ہوتا ہے، اگر کوئی بزدلی کی باتیں کرے تو دوسرا بھی بزدلی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اگر کوئی جرت اور ایمان کی بات کرے تو سننے والا بھی جرت حاصل کرتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس کا بھی۔ وہی بات ہوئی کہ جب ایمان والوں نے یہ بات کہی کہ ڈرو نہ، فکر نہ کرو، تاریخ میں بے شمار مرتبہ ایسے ہوا کہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پہ غالب آ گیا اللہ کی اذن سے، اللہ کی مدد سے۔ چنانچہ جن کا ایمان ذرا کمزور پڑا تھا، جو تھوڑے ڈھیلے پڑے تھے، ان کو بھی قوت حاصل ہو گئی، ان کا ایمان بھی تازہ ہو گیا اور وہ بھی جہاد کے لیے تیار ہو گئے اور جالوت کے مقابلے میں آ گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب طالوت کا لشکر جو ہے وہ سامنے آ گیا، لجالوت جالوت کے، وَجُنُودِهِ اور اس کے لشکر کے، قالوا تو پھر انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ طالوت اور اس کے لشکر نے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ ہے سب سے بڑا ہتھیار مومن کا، لڑائی کے لیے یہ ہے سب سے بڑا ہتھیار مومن کا۔ جنگ بدر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ہتھیار استعمال کیا کہ یا اللہ تو اپنی مدد بھیج دے ہمارے لیے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک ووعدک، یا اللہ میں تو اسے درخواست کرتا ہوں کہ جو وعدہ اور عہد تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ اب پورا کر دے۔ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب، اللہم اہزمہم۔ یہ جنگ احزاب کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور فتح مکہ کے موقع پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات ارشاد فرمائے صفا اور مروہ پہ چڑھ کے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ ایک ہے، اللہ لا شریک ہے، وعدہ وہ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، ونصر عبدہ اور اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ اور سارے کافروں کے لشکروں کو اکیلے شکست دی۔ وہی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اہزمہم، یا اللہ ان کو شکست دے دے، جنگ احزاب کے موقع پہ بھی کی، اور وہی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پہ بھی کی، اور وہی دعا وہی ہتھیار طالوت کے ساتھیوں نے استعمال کیا۔ وقالو اور انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار انڈیل دے ہمارے اوپر صبر کو، اس لیے کہ بہت بڑا امتحان ہے۔ ایک امتحان تو چھوٹا تھا جس میں پاس ہو کے آئے، اور اگلا امتحان بہت بڑا ہے جس کے لیے صبر کی دعا مانگنی چاہیے۔ زخم آنے ہیں، قتل کرنا ہے، قتل ہونا ہے، کہیں ایمان کا دامن ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، کہیں کوئی کوتاہی اور لغزش کی بات زبان سے نہ نکل جائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دے میدان جنگ میں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پہ ہماری کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون سے مقابلہ ہوا اور جادوگر جو تھے انہیں مقابلے کے نتیجے میں یہ محسوس ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر تو نہیں ہیں، یہ تو جادو کے علاوہ کچھ اور بات ہے، یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے کہا کہ اچھا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، اب میں دیکھتا ہوں کہ ایمان لانا تمہیں کتنا مہنگا پڑتا ہے، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے سمت سے کٹا دوں گا، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دوں گا اور پھانسی پہ لٹکا دوں گا تمہیں۔ جب فرعون نے یہ دھمکی دی تو اس وقت ان جادوگروں نے بھی جو ایمان لے آئے تھے یہی دعا اللہ تعالیٰ سے کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یا اللہ صبر انڈیل دے ہمارے اوپر، اب جو سزا ہمیں دینے جا رہا ہے یہ
وہ سزا بڑی سخت ہے، یا اللہ سزا میں ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہم پہ صبر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہم اس حال میں اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں کہ اسلام پہ اور ایمان پہ قائم ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہا کرتے تھے، جب لشکر کو بھیجتے تھے تو لشکر کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ جنگ جو ہے یہ کثرت تعداد سے فتح نہیں ہوگی، جنگ جو ہے یہ دعاؤں سے فتح ہوگی، دعا کثرت سے مانگنا۔ آگے فرمایا کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر وہی بات وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ جو تمہیں مدد آئی، جو تمہیں فتح نصیب ہوئی، وہ فتح کس کی وجہ سے؟ عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے ایمان پکا کر لیا، اللہ پہ توکل کر لیا اور کافروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے، ان کی تعداد اور ان کے اسلحے کی پرواہ نہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے کافروں کا خوف اور وحشت ختم کر دی، اللہ نے سکینت نازل کر دی ان پہ، اللہ نے ان کی نصرت فرمائی، اور فرمایا کہ فَهَزَمُوهُمْ، طالوت نے جالوت کے لشکر کو شکست دی، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے اذن سے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور داؤد نے قتل کیا جالوت کو، اسی لشکر میں، طالوت کے لشکر میں داؤد علیہ السلام جن کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی اور چھوٹی عمر میں تھے، وہ طالوت کے لشکر میں شامل تھے، بڑے قوی تھے، بڑے جرأت مند اور دلیر تھے۔ جالوت نے جب مبارزت دی، جب للکارا مسلمانوں کو، تو داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کے اس کا چیلنج قبول کیا، دو ہاتھ کیے اسے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس لشکر میں یا اس مقابلے میں جب بادشاہ مر جائے یا سردار یا رئیس یا کمانڈر ان چیف ختم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ لشکر کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور چونکہ داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تھا اس کو، اس لیے داؤد علیہ السلام اپنی قوم کی آنکھوں کا مرکز بن گیا، لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا کہ یہ آدمی بڑا جرأت مند ہے اور ہے بھی بنی اسرائیل سے، بادشاہت وغیرہ اس کو ملنی چاہیے۔ ذہنی طور پہ اسی وقت وہ جنگ میں تیار ہو گیا بنی اسرائیل کہ داؤد جو ہیں یہ صحیح حقدار ہیں بادشاہت کے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کس کو دے دی؟ داؤد علیہ السلام کو۔ آتاہ اللہ، داؤد کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دے دی، والحکمت، اور حکمت دی، حکمت سے مراد نبوت، اور نبوت دی، وعلمہ مما یشاء، اور اس کو وہ چیزیں سکھائیں جو اللہ نے چاہی، اسرا سازی کا علم دیا، جانوروں کی بولیاں سکھائیں، اور پہاڑوں کو ساتھ تسبیح کرنا سکھایا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو بعد میں جب نبوت مل گئی تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سکھائیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، وَلَوْلَا، اور اگر ایسا نہ ہو، دفع اللہ، اللہ ہٹا دے، الناس، لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے، بعض قوموں کو بعض دوسری قوموں کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ نہ ہٹائے، نہ مٹائے، لفسدت الارض، تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک قوم مسلسل ظلم کرتی رہتی ہے، ایک قوم مسلسل لوگوں پہ جینا تنگ کر دے، اپنے آپ کو سپر منوانا چاہے، دوسروں کے حقوق غصب کرنے لگے، دوسروں کی قتل و غارت شروع کر دے، دوسروں کے ملکوں کو برباد کرنا شروع کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ دنیا کو یونی پولر ہم نہیں رہنے دیتے۔ یہ دنیا جو ہے اس میں ایک سپر پاور جو ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، ایک سپر پاور تو صرف اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ظلم کسی قوم کا حد سے بڑھنے لگتا ہے تو ہمارا قانون یہ ہے کہ اس ظالم قوم کو ہم ہٹا دیتے ہیں کسی دوسری قوم کے ذریعے، اور یہ
कानून अल्लाह ताला का कितनी दफ़ा हम अपनी आंखों से या तारीख में पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। एक ज़माना था जब कहते थे बरतानिया की हुकूमत का सूरज गरूब नहीं होता, पूरी दुनिया में बरतानिया की हुकूमत है। और फिर जर्मनी को इस बात की धुन सवार हुई कि सुपर पावर तो मैं हूं, फ्रांस को यह धुन सवार हुई कि सुपर पावर तो मैं हूं, रूस को यह धुन सवार हुई कि सुपर पावर तो मैं हूं। अब अमेरिका को यह धुन सवार है कि सुपर पावर मैं हूं। अल्लाह कहते हैं कि यह मेरा कानून नहीं है कि जालिमों को मैं हमेशा के लिए जुल्म करने की छुट्टी दे दूं। वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह। अल्लाह ताला एक हद तक रखते हैं हर कौम को, जब उस हद से बढ़ने लगती है वो कौम, जब बहुत ज्यादा जुल्म बढ़ जाता है और जब अल्लाह की हदूद से तजावुज़ करने लगती हैं कौमें, अल्लाह फरमाते हैं कि हम इस तरह उस कौम को हटाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कैसे ये तो तबाह हो गई, उसकी हिलाकत का पता नहीं चलता कैसे कहां से हिलाक हुई है। ये तो भी कल की बात है कि रूस का नुमाइंदा जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के मेज पे जाके जूते बरसा रहा था कि जितने भी गर्म दिमाग है दुनिया के सबका खून निकाल देंगे हम। कहां वो गया गर्म खून? रूस का अपना खून अल्लाह ने निकाल दिया। और आज वही खन्नास जो है वो अमेरिका के दिमाग में सवार है कि हमारा खून सबसे ज्यादा गर्म है, हमें हक है कि हम सारी दुनिया पे जुल्म करें, सारी दुनिया पे कत्ल गारत करें, जिसको चाहे उसको जिंदा रहने दें, जिसको चाहे उसको मरवा दें, जिसको चाहे उसको तबाह बर्बाद करें, जिसको चाहे उसे छीन लें, जिसको चाहे उसको दे दें। अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरा कानून नहीं है। जब मैं देखता हूं कि किसी कौम का जुल्म हाथ से बढ़ गया है तो मैं उस कौम के जुल्म को मिटाने के लिए दूसरी कौम को उस पर मुसल्लत कर देता हूं, एक कौम को बाज के साथ में हटा देता हूं। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मैं ना हटाऊं तो जमीन का निजाम जो है ये दरमदरम हो जाए। इस जमीन का निजाम जो है ये अल्लाह ने कायम रखना है, क़यामत तक कायम रखना है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन अल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। अल्लाह ताला जहान वालों के लिए बड़ा फजल करने वाले हैं, बड़ा रहम फरमाने वाले हैं। अल्लाह ताला किसी जालिम कौम के हवाले नहीं कर देते इस दुनिया को। अल्लाह ताला दे हैं, अल्लाह बसीर हैं, अल्लाह अलीम हैं, अल्लाह हकीम हैं। अल्लाह ताला की पूरी पूरी हिकमत जो है वो काम कर रही है इन सारे मामलात में। जब अल्लाह चाहेंगे इस कौम का जुल्म रहेगा, लेकिन जब अल्लाह चाहेंगे इस कौम का जुल्म उसी तरह खत्म हो जाएगा जिस तरह अल्लाह ने रूस का जुल्म खत्म किया। ये तो अल्लाह की मशीयत पे है। अल्लाह का कानून ये नहीं है कि अल्लाह ताला इस दुनिया को यूनिपोलर छोड़ दे। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुम पे बड़ा फजल करने वाला हूं, मैं तुम पे रहम करने वाला हूं। मैं जालिमों के हवाले नहीं करता दुनिया को। जब जुल्म हाथ से बढ़ने लगता है तो मैं जालिम कौम को तबाह और हिलाक कर देता हूं और तुम्ही में से किसी को उस पर मुसल्लत कर देता हूं। मुजाहिदीन कितने हैं जिनसे डर के ये भाग रहा है इराक से भी, और ये बात तो अब पक्की है कि भागना ही भागना है। आज भागे या कल भागे, और जब ये भागेगा तो ये जो इसकी सुपीरियरिटी है ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। उसी से उसका उसे खौफ है, और वही चीज उसकी जो अना है, मैं तो अपने आप को सुपर कहता था, मैं तो सारी दुनिया पे हुकूमत करने वाला था, हमारा डॉलर सारी दुनिया पे है। वही अकड़ और अना जो है वो उसको निकलने नहीं दे रही। इज्जत का रास्ता चाहता है वो, लेकिन ये निकलना ही जिल्लत और रुसवाई, और ये निकलना ही पड़ेगा। ये तुम्हारा मुल्क नहीं है, और ये कौम की रीत नहीं है कि किसी को अपने ऊपर हाकिम जो है वो बर्दाश्त करे। ये उस कौम की रीत नहीं है। हजारों साल पहले, कई सदियां पहले बरतानिया कितना जुल्म करके देख चुका उस पर, अपने महकूम बनाने के लिए कितना खून कर चुका उनका। लेकिन ये तो अल्लाह ताला ने अपना निज़ाम भी, अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपना निज़ाम कायम रखता हूं, मैं इस दुनिया में निज़ाम को बिगड़ने नहीं देता। हुकूमत मेरी है, हुक्म मेरा चलता है इस दुनिया पे, कौमों के हुक्म नहीं चलते। आगे अल्लाह फरमाते हैं तिल्का आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिल हक़। तिल्का आयातुल्लाह, ये अल्लाह ताला की आयात हैं। नतलू, हम तलावत करते हैं, हा इन आयतों की, अलैका तेरे सामने बिल हक़, हक के साथ।
مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے کتنی دیر پہلے یہ واقعہ ہوا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا زمانہ ہے؟ 6.5 پونے 700 سال کا زمانہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اور یہ واقعہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا پہلے کا ہے؟ 1000 سال پہلے کا. 1.5 پونے 2000 سال پہلے کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ جالوت اور طالوت کا یہ واقعہ 1500 سال پہلے ہوا تھا. اب اللہ کے رسول تو اس وقت نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بتایا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو تمہیں 1500 سال پہلے کا واقعہ بتا رہے ہیں، اور تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس واقعے کی تردید کر سکے کہ ہاں یہ واقعہ نہیں ہوا. یہ واقعہ تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جالوت اور طالوت کا واقعہ تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا تھا اور اس کے حوالے موجود تھے جالوت اور طالوت کے، اور اللہ کے رسول نے نہ تورات پڑھی نہ انجیل پڑھی. لہذا رسالت کے ثبوت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ پیش فرمایا کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ، یہ آیتیں جو ہیں ہم سچی سچی تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ آیتیں اس بات کا ثبوت ہیں انکا بے شک تو لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے ہے. یہ واقعہ اور یہ آیات اس بات کا بین ثبوت ہے کہ تو واقعی اللہ کے رسولوں میں سے ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت بھی آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے بہت سے واقعات بھی آ گئے کہ ان لوگوں نے طالوت کی جو بادشاہ تھی اس کو اس لیے تسلیم نہ کیا کہ یہ ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننے کی وجہ ان کے نزدیک یہی تھی کہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں. اور پھر جہاد کے معاملے میں پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ابتدائیہ کے طور پہ یہ بات واضح فرما دی کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. موت سے ڈر کے تم بھاگے کہ موت نہ آ جائے، اور جیسے ہی بستی سے باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے موت کا حکم دے دیا. زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا موت سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان کی بات یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم آ جائے تو پھر انسان بزدلی نہ دکھائے. اور جہاد جو ہے وہ ہوتا ہی ایمان کے ساتھ ہے. جن لوگوں کو یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات کریں گے انہوں نے لوگوں کے ایمان کو تازہ کیا، انہوں نے ہی لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کیا. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا کام کافروں کے سامنے آ جانا ہے، اس کے بعد تمہیں غلبہ عطا کرنا وہ میرا کام ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ غلبہ تمہارے ہاتھ میں، افدا تم اعداد و شمار کا حساب لگا کے کافروں سے لڑائی نہ کرو، بلکہ کافروں سے جب ضرورت پڑے تو ان کے سامنے ٹکر لینے کے لیے آ جاؤ اور دعا کرو اللہ سے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، میں تمہارے پاؤں جما دوں گا، میں تمہیں صبر عطا کر دوں گا، میں تمہارے لیے نصرت بھی نازل کر دوں گا. یہ جہاد کی تیاری کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے باتیں ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. انشاءاللہ اگلا جمعہ رمضان میں آئے گا، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ حسب معمول جمعہ کی نماز کے بعد 1 بجے یہیں پہ یا خیمے میں انشاءاللہ درس کا پروگرام ہوگا. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی کو کوئی شکایت ہے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل و رحمت فرمائے. بعض لوگ وفات کے موقع پہ پھوڑی پہ بیٹھتے ہیں. یہ پنجاب میں روایت ہے یا پتہ نہیں دوسرے علاقوں میں بھی ہوگی، تعزیت کے لیے بیٹھتے ہیں، اور عموماً وہاں ہوتا یہی ہے کہ ویسے گپ شپ لگاتے ہیں، حقہ وغیرہ پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں. جب کوئی آدمی آتا ہے تعزیت کے لیے، اچھا جی فاتحہ پڑھو.
بس وہ 2 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ فاتحہ ہو جاتی ہے، پھر اپنی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیا داری میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے بیٹھنا جو ہے یہ بھی ثابت نہیں ہے، اور یہ طریقہ جو ہے یہ تو بالکل بدعتی طریقہ ہے۔ دعا کے لیے فاتحہ کا لفظ استعمال کرنا یہی جاہلانہ بات ہے، اور بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے صدر صاحب اور وزیر صاحب اور گورنر صاحب، انہیں اس بات کا یعنی پڑھے لکھے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی یہ دنیا داری کا علم رکھنے والے لوگ ہیں انہیں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ کسی فوت شدہ آدمی کے لیے دعا جو کی جاتی ہے اس کا نام کیا ہے۔ اس کا نام فاتحہ نہیں ہے، اس کا نام تو دعائے مغفرت ہے۔ مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ فاتحہ پڑھنا، فاتحہ تو نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ جہالت ہے اور حماقت ہے، اور پھر اس طرح سے بیٹھنا اور وہاں پہ دنیا داری کی باتیں کرنا، اور پھر یہ چیز جو ہے موت کی تعزیت کرنا یا قبرستان میں جانا، یہ اجازت تو اس لیے ہے کہ انسان موت کو یاد کرے، اور اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو تو وہ کام کرنے کا فائدہ کیا؟ یہ سراسر بدعت ہے، اور اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ فوت شدہ انسان کو غسل دیتے وقت جو دانت لگے ہوں وہ نکال لینے چاہیے۔ لگتا تو ایسا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے، واللہ اعلم بالصواب۔ اگر کسی آدمی کو پیشاب کا قطرہ آنے کی بیماری ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کو اپنے کپڑے کے نیچے، شلوار پاجامہ یا پینٹ کے نیچے مستقل طور پہ انڈر ویئر پہننا چاہیے، اور انڈر ویئر جو ہے وہ اگر ناپاک ہو جائے پیشاب کے قطرے سے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو اوپر والا کپڑا ہے وہ پاک رہنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ وہ بھی ناپاک ہو جائے تو اس کو ضرور دھونا چاہیے بیماری کی وجہ سے، اس سے انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح انسان نماز بھی پڑھے تو اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ یہ جو میراث کا مسئلہ کسی بھائی نے پوچھا ہے، یہ بعد میں مل لیں، میں اس کا حساب کر کے پھر بتاؤں گا کہ میراث میں کیا ہے۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وہ اپنے اقامے کی وجہ سے پریشان ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ نبی بر میں کیا فرق ہے؟ کوئی نماز چھوٹ جائے تو اسے کس طرح ادا کرے، مثلا فجر کی نماز؟ دیکھیے پیغمبر جو ہے یہ تو عربی کا لفظ نہیں ہے، پیغمبر کون سی زبان کا لفظ ہے؟ فارسی کا۔ یہ بنا ہے پیغام بر سے، پیغام بر سے پیغمبر کا لفظ بنا ہے۔ جو عربی کا لفظ ہے وہ رسول اور نبی ہے۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول جو ہے وہ صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے۔ نبی جو ہے وہ پہلے نبی کی شریعت پہ آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ رسول ہیں، ہارون علیہ السلام نبی ہیں، وہ رسول نہیں ہمارے۔ اور رسول جو ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے، لیکن نبی جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، رسول نہیں ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے صاحب کتاب تھے، وہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ نماز چھوٹ جائے، جس وجہ سے چھوٹی ہے، جیسے ہی وہ وجہ دور ہو فوراً وہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر نیند کی وجہ سے نماز چھوٹی ہے، جیسے ہی جاگ آئے تو اسی وقت وہ نماز پڑھنی چاہیے۔ فجر کی نماز جیسے ہی انسان کو جاگ آئے اسی وقت وہ پڑھنی چاہیے۔ البتہ فرض نماز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ جب غروب اور طلوع کا وقت ہو، زوال کا وقت ہو، اس کا لحاظ کر لینا چاہیے، لیکن جیسے انسان کو جاگ آئے یا وہ سبب جس کی وجہ سے نماز دور ہوئی ہے وہ سبب دور ہو جائے تو فوراً نماز ادا کرنی چاہیے۔ کیا خانہ کعبہ حرم کے اندر نکاح پڑھنے کی اجازت ہے؟ اگر ہے تو اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ حرم سے مراد جو ہے وہ تو پوری مسجد حرام ہے، اور کعبہ سے مراد جو ہے وہ جو بیت اللہ شریف کی عمارت ہے چوکور، جس کی وجہ سے اسے کعبہ کہا جاتا ہے، وہ مراد ہے۔ اب حرم سے مراد اگر تو مسجد ہے تو مسجد کے اندر تو نکاح پڑھنا بالکل جائز ہے، اور اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے۔ جس طرح عام نکاح پڑھا جاتا ہے ویسا ہی وہ نکاح پڑھا جائے گا۔
اور اگر ان بھائی کی مراد کعبۃ اللہ ہے، وہ عمارت جو بیت اللہ شریف کی ہے، وہ تو اگر کسی کو نصیب ہو تو وہاں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں عیب کی بات نہیں ہے، عام طریقے سے وہ بھی نکاح پڑھا جائے گا. لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ عام لوگوں کے لیے کھولتے ہیں اس مقصد کے لیے یا نہیں کھولتے، بہت کم کھولا جاتا ہے. لیکن نکاح کی خیر برکت کی بات ہے، مقصد اچھی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں کہیں بھی انسان نکاح کا معاملہ کرے، وہ چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے جو نکاح کے وقت جن کی نصیحت کی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے اور ڈرو. 3 آیتیں ہیں جو نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، اور 3 آیتوں میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک